فليكن منك في ذلك أمر يجتمع لك به حسن الظن برعيتك، فإن حسن الظن يقطع عنك نسبا طويلا، وإن أحق من حسن ظنك به لمن حسن بلاؤك عنده۔ لہذا تمہارا برتاؤ اس سلسلے میں ایسا ہی ہونا چاہیے جس سے تم رعایا سے زیادہ حسن ظن پیدا کر سکو کہ یہ حسن ظن بہت سی اندرونی زحمتوں کو قطع کر دیتا ہے، اور تمہارے حسن ظن کا بھی سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جس کے ساتھ تم نے بہترین سلوک کیا ہے۔ وإن أحق من ساء ظنك به لمن ساء بلاؤك عنده، ولا تنقض سنة صالحة عمل بها صدور هذه الأمة واجتمعت بها الألفة وصلحت عليها الرعية۔ اور سب سے زیادہ بدزنی کا حقدار وہ ہے جس کا برتاؤ تمہارے ساتھ خراب رہا ہو۔ دیکھو، کسی ایسی نیک سنت کو مت توڑ دینا جس پر اس امت کے بزرگوں نے عمل کیا ہے، اور اسی کے ذریعے سماج میں الفت قائم ہوتی ہے اور رعایا کے حالات کی اصلاح ہوتی ہے۔ ولا تحدثن سنة تضر بشيء من ماضي تلك السنن فيكون الأجر لمن سنها والوزر عليك بما نقضت منها۔ اور کسی ایسی سنت کو رائج نہ کر دینا جو گزشتہ سنتوں کے حق میں نقصان دہ ہو، کہ اس طرح اجر اس کے لیے ہوگا جس نے سنت کو ایجاد کیا ہے، اور گناہ تمہاری گردن پر ہوگا کہ تم نے اسے توڑ دیا ہے۔ وأكثر مدارسة العلماء ومنافسة الحكماء في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك وإقامة ما استقام به الناس قبلك، واعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض۔ علماء کے ساتھ علمی مباحثے اور حکماء کے ساتھ سنجیدہ بحث جاری رکھنا ان مسائل کے بارے میں جن سے علاقے کے امور کی اصلاح ہوتی ہے، اور وہ امور قائم رہتے ہیں جن سے گزشتہ افراد کے حالات کی اصلاح ہوئی ہے۔ اور یاد رکھو کہ رعایا کے بہت سے طبقات ہوتے ہیں جن میں کسی کی اصلاح دوسرے کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ ولا غنى ببعضها عن بعض، فمنها جنود الله ومنها كتاب العامة والخاصة ومنها قضاة العدل ومنها عمال الانصاف والرفق۔ اور کوئی دوسرے سے مستغنی نہیں ہو سکتا ہے، انہی میں اللہ کے لشکر کے سپاہی ہیں، اور انہی میں عام اور خاص امور کے کاتب ہیں، انہی میں عدالت سے فیصلہ کرنے والے ہیں، اور انہی میں انصاف اور نرمی قائم کرنے والے عمال ہیں۔